ایک بار پھر سے یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنواس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنواس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ تاوان جنگ وصول کیا، جو اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنواس کے ہاتھوں شکست کے ٹیپو اور اس کی سلطنت پر 2 فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں فرش پر سویا کرے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے ایک کھلونا گھڑی بھی تیار کرائی جس میں ایک شیر برطانوی فوج کا گلا دبوچ رہا تھا، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں پر، جنہوں نے پاپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں، وہ سلطنت سے دور ہونے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹی بدل کر کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے۔ یہ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی تھی جس نے آخرکار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ یہاں یہ بات بھی بتانا اہم ہے کہ ٹیپو کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، آدھا علاقہ کھو چکی ہو، طاقتور دشمنوں سے گری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، اس کا زیادہ دیر برقرار رہنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ لیکن ٹیپو معجزے کی امید لگائے بیٹھا تھا، اور اسے یہ امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ نپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوحرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نپولین 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ پھر نپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی، تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہیں کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب اس کے دشمنوں نے طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنواس کو واپس بلا کر لارڈ کو گورنر بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا بہترین دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے، اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی۔
جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ برطانیہ اب فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لارڈ ویلس نے ٹیپو کے خلاف جنگ کا صحن بنا کر ہندوستان پہنچا اور آتے ہی اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم دستے بھی اس کی مدد کو پہنچنے لگے اور اس جنگ میں کامیابی کے بعد ٹیپو سلطان آج بھی برصغیر کا ہیرو مانا جاتا ہے۔